یہ ایسی شخصیت تھے کہ شیخ مقبل بن ہادی، ان کا ایک قول چھوٹ گیا، یمن کے بہت بڑے سلفی عالم گزرے ہیں ماضی قریب کے. ان کا یہ کہنا تھا کہ دکتور ربیع ایک ایسی شخصیت ہے کہ اگر وہ کسی کے بارے میں آج یہ کہتے تھے کہ یہ آدمی اخوانی ہے یا اس آدمی کے اندر یہ فتنہ ہے، لوگ مانتے نہیں تھے. کچھ دنوں کے بعد یہ ظاہر ہوتا تھا کہ واقعی جیسا دکتور ربیع نے کہا تھا ویسا ہی ہوا. عربوں میں، ہمارے یہاں لوگ جانتے نہیں ہیں، سعودی عرب وغیرہ میں یہ جب مصر کے اخوانی اور یہ یہاں سے مارے بھگائے گئے، سعودی عرب نے ان کا استقبال کیا، مہمان کی طرح ان کو عزت دی، مقام دیا، رعایتیں دی، رہنے کی جگہ دی، تعلیم کا موقع دیا، بڑے بڑی پوسٹ پہ ان کو لگا دیا. یہ اپنے آپ کو سلفی بولتے تھے وہاں. اور جب پوسٹ مل گئی، دولت کما لیا، بہت کچھ اثر رسوخ ہو گیا، تو اندر اندر چھپ چھپا کے وہی جو ان کا شیعوں کا باطنیوں کا طریقہ ہے، چھپ چھپا کر حکومت کے مخالف چیزوں کا پروپیگنڈا کرنا، کوششیں کرنا. یہ ایک، میں ایسی ویسی بات نہیں کہہ رہا ہوں، بہت کامن ہے، وہاں کے لوگ جانتے ہیں. اس قسم کی حرکتوں میں یہ ملوث رہتے تھے. سعودی عرب کے بڑے بڑے اداروں میں، جامعہ اسلامیہ، جامعہ ام القریٰ، یونیورسٹیز میں، حکومت کے محکموں میں یہ لوگ گھسے ہوئے تھے. ابھی تھوڑی چھٹائی ہوئی تو یہ تلملا رہے تھے. سعودی کے جو برائیاں کرتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، چھٹائی کی گئی. کہاں کہاں تک گھسے تھے، یہ حرم تک میں گھسے ہوئے تھے. سامنے یہ کہتے تھے کہ ہم سلفی ہیں، لیکن اندر سے حکومت کے خلاف پمفلیٹ بانٹنا، لوگوں کو حکومت کے خلاف خبریں دینا، نوجوانوں کو اب محسوس ہو کہ یہ ہماری بات سنے گا، اس کے خلاف ورغہ لانا. اس قسم کی حرکتیں ان کی ہوتی تھی. لیکن وہاں اللہ کی مدد کہی جائے گی، ہے واقعی کہ ایسے کئی لوگ بے نقاب ہوئے، سامنے آئے، اور ان کو جو ہے ایک زمانہ ایسا بھی ہے کہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں ان کا غلبہ تھا. وہاں کے جو پرنسپل یا ڈین جو بھی کہتے ہیں، سب سے بڑے پوسٹوں پہ وہ اخوانی تھے. سلفیوں کی چھٹائی ہو رہی تھی غیر محسوس طریقے میں. تب بھی یہ شیخ ربیع وغیرہ ہی اپنے محاذ پر ڈٹے رہے، تسلی دیتے رہے، کوشش کرتے رہے. تو شیخ مقبل نے ان کے بارے میں یہ کہا تھا. گویا شیخ مقبل کا جو جملہ میں نے ادھورا نقل کیا کہ کسی کے بارے میں یہ کہتے تھے تو بعد میں صحیح ظاہر ہوتا تھا، وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جدید دور میں فتنہ اور اہل فتنہ، بدعت اور اہل بدعت اور اہل سنت کے یا مسلمانوں کے دائرے میں رہ کر مسلمانوں کو گمراہ کرنے والی فکر اور دعوت کے علمبرداروں کو پہچاننے میں اللہ رب العالمین نے شیخ ربیع کو ایک خاص ملکہ عطا فرمایا تھا. ایسی شخصیت کا جانا یقیناً بڑا خسارہ ہے. رب العالمین اس خسارے کو پورا کرے اور دکتور ربیع کو پروردگار اعلیٰ مقام اور اپنے ہاں تقرب کا درجہ عطا فرمائے. ہمیں بھی ان کے صحیح راستے کو اختیار کرنے کی توفیق دے.